بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کل جی سوشل میڈیا پہ مذہبی حلقوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کنز العلماء حضور محدث لاہوری قبلہ ڈاکٹر صاحب کو مدینہ شریف سے جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب رافضیوں نے اس موقع پر نئی چال چلی ہے، وہ کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی، یہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خطائی اجتہادی والا مسئلہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جب لوگوں کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں پھر پروپیگنڈے کی صورت اختیار کی جاتی ہے، اور دلیل کی دنیا میں جب مقابلہ نہ کر سکو تو پھر واویلے کرنا۔ اور میں نے کچھ لوگوں کی ویڈیو بھی دیکھی، جی بلاتے ہیں جن کو سرکار، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس طرح کی شاعری کر کے بھی۔ تو یاد رکھیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے 2019 میں اپریل کے اینڈ میں ہم یہاں سے مدینہ طیبہ کے لیے گئے تھے، الحمدللہ عمر کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور اپریل کے اینڈ میں جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے تو غالب مئی کو ہم مدینہ شریف تھے۔ پھر 6 مئی والے دن مجھے پتہ چلا کہ حضور کنز العلماء بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہاں آپ چونکہ ہوٹل کے اندر نہیں تھے، وہاں آپ کے ایک مرید خاص ہیں، ان کے پاس آپ تھے، میں نام نہیں لوں گا یہاں۔ تو میں نے حضرت سے رابطہ کیا، وہاں سے انہوں نے گاڑی بھیجی، ہم وہاں گئے۔ اور وہاں ہم نے جب ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں میرے ساتھ استاد العلماء، استاد الصرف والنحو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد علی رضوی صاحب بھی موجود تھے، اور ساتھ میں پیر رضا ضیاء صاحب اور ایک ہمارے علامہ مرتضیٰ صاحب ہیں جو کہ حضور تاج الشریف کے مرید ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ تو قبلہ کنز العلماء سے جب ہماری گفتگو جاری رہی تو آپ نے یہ بتایا کہ مجھے اس مرتبہ مدینہ طیبہ کے ایئرپورٹ پہ 7 سے 8 گھنٹے انہوں نے روکا۔ اور روکنے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے جب میں نے ان سے پوچھا مجھے کیوں روک رہے ہو، تو انہوں نے کہا آپ اس لیے روک رہے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے بڑے علماء کو چیلنج دیتے ہیں اور ان کے خلاف آپ اسپیچز کرتے ہیں اور آپ ہماری حکومت کو بھی للکارتے ہیں۔ اور یہ تو بالکل ان کی بات بجا ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، اور جب اہل سنت و جماعت کو مشرک اور کہتے تھے کہ داتا کہنا شرک ہے یا فلاں کہنا ولیوں کے دربار میں شرک ہے، اس وقت ساری تاریخ گواہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ توحید سیمینار کر کے لوگوں کے منہ بند کیے، اور آپ کے چیلنج میں ہمیشہ یہ آواز ہوتی تھی کہ میرا یہ چیلنج یہاں سے لے کر نجد تک ہے، اور نجد کے بڑے بڑے لوگوں کو ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس جواب نہ آیا تو انہوں نے پھر یہ فنڈ اختیار کیا۔ تو یہ بات ہے 2019 کی، اور مسئلہ خطا والی بات تو اس کے بعد بڑا معاملہ پیش آیا، اور پھر رافضی لوگ جو ہے وہ اس چیز کو پھیلا رہے ہیں۔ اچھا چلو، آپ کی بقول آپ کی اگر یہ بات مانی جائے کہ وہاں پہ جو ہے وہ عاشق جاتے ہیں، اور جن کو جو ہے جو نہیں جاتے تو وہ معاذ اللہ آپ کے نزدیک گستاخ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا کے لوگ وہاں نہیں جا رہے وہ سارے گستاخ ہیں آپ کی نظروں میں۔ اور اس سے پہلے بھی کئی علماء کو وہاں سے بھیجا گیا، قبلہ شام نورانی صاحب جیسی شخصیت، عبدالتواب صدیقی صاحب جیسی شخصیت کو وہاں پہ ان پہ پابندی لگائی گئی۔ تو اب پھر اگر بقول آپ کی یہ بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں جتنے بھی ان کے بڑے بڑے شیوخ، جن بقول ان کے جو بڑے شیخ ہیں وہ سارے اللہ کے ولی بھی ہیں اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہیں آپ کے بقول، حالانکہ آپ کو اپنی تقریر ان کے خلاف فتوے بھی دیتے ہو اور لوگوں کو کہتے بھی ہو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو اب آپ کے فتوے کہاں گئے؟ تو اپنی ذاتی انات کی وجہ سے جب آپ کے سارے ہتھکنڈے ختم ہو گئے، آپ نے کہا کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس بندے کو بنائیں، لیکن مینار پاکستان کی سنی کانفرنس میں جب سنی عوام نے حق کا ساتھ دے کر یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کل بھی سچے تھے آج بھی سچے ہیں، پھر آپ نے جو ہے وہ سازشیں اور پروپیگنڈے شروع کیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سنی عوام اب جاگ چکی ہے، اب 2 نمبر پیروں کے اور 2 نمبر مولویوں کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے، وہ کل بھی حق کے ساتھ ہے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے۔